بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد. اوجہها الاخیر لعدم ترجیح بین الفعل و ترک وشمول مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام له ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما ولو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا. بحث ہے ہماری تاخیر میں اصالت التاخیر کی جو جاری ہوتی ہے دوران بین المحظورین میں امر دائر ہو بین الواجب والحرام. تو کل عرض کیا کہ یہاں 4-5 وجوہ ہیں اور مصنف کیا ہے وہ پسند کرتے ہیں آخری وجہ کو کہ جہاں تخیر ہے ترک اور فعل میں عقلی طور پر لیکن ساتھ حکم لگائیں گے اباحت شرعیہ کا. تو مصنف جب اپنے قول پر جو دلیل قائم کریں گے وہ دلالت التزامی کے طور پر بطلان ہوگا بقیہ اقوال کے لیے، کیونکہ جب یہ قول ثابت ہو جاتا ہے دلیل کے ذریعے سے تو دلالت التزامی سے یہ ہوتا ہے کہ بقیہ جو وجوہ ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، باطل ہو جاتی ہیں. تو مصنف کا قول یہی ہے کہ تخیر ہے بین ترک والفعل عقلاً، عقلی طور پر تخیر ہے، یعنی یہ حرام ہے یا واجب ہے. تو انسان کیا ہے دونوں پر عمل کرے نہیں ہو سکتا، دونوں کو چھوڑ دے نہیں ہو سکتا کہ نہ فعل انجام دے ٹھیک اور فعل کرے بھی، دونوں کا نہیں ہو سکتا، نہ ترک ہو سکتا ہے دونوں کا، نہ دونوں کا انفصال ہو سکتا ہے. اس لیے عقل کہتی ہے تاخیر ہے آپ کو، یا آپ فعل کو اختیار کر لیں یا آپ ترک کو اختیار کر لیں. لیکن یہ قول اول سے مختلف ہے. ہو سکتا ہے بعض برادران کے ذہن میں ہو تشابہ کہ قول اول اور قول خامس میں کیا فرق ہے. قول اول کیا ہے، الحکم بالبراءۃ عقلا و نقلا، ہم حکم لگاتے ہیں برات کا عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی. تو آخری قول کیا ہوا، وتخییر بین ترک والفعل عقلا مع الحکم علیہ بالاباحۃ شرعا. حالانکہ دونوں میں کیا ہے فرق ہے. ایک ہے عقل کا حکم کہ آپ برات جاری کریں، ٹھیک، دونوں سے برات جاری کریں، میں مؤمن ہوں آپ کے لیے، کوئی عقاب نہیں آپ کے لیے. تو پہلے قول میں یہی ہے کہ الحکم بالبراءۃ عقلا، جبکہ جو اخیر قول ہے خامس قول ہے اس میں عقل کا حکم نہیں ہے کہ میں مؤمن ہوں آپ کے لیے، کیونکہ عقل کا جو حکم ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ عقاب بلا بیان قبیح، لہذا آپ پر کوئی عقاب نہیں آئے گا. نہیں، آگاہ خون جو ہیں وہ جس قول کو اپنا دیں وہ یہ ہے کہ
آپ کو عقلی طور پر تخییر ہے، یا فعل کو اختیار کریں یا ترک کو، یا وجوب کو اختیار کریں یا حرمت کو. یہ عذروی عقل ہے، کسی دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ شارع کی طرف سے بیان آیا ہوا ہے. وہ بیان اما بصورت الوجوب ہے اما بصورت الحرمت ہے، بیان ہے. لہذا میں آپ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتی کہ عقاب بلا بیان کبھی آپ کے لیے کوئی ابھی عقاب نہیں ہوگا. لہذا میں یہ کہتی ہوں کہ آپ دونوں میں سے ایک کو چوائس کر لیں، تخییر دیتی ہوں آپ کو. لیکن عذروی شرع اباحہ کا حکم لگائیں گے، یہ آگاہوں کا. لیکن جبکہ پہلا جو قول ہے وہ بالبرات عقل برات کا حکم کرتی ہے. نہ آپ پر وجوب ہے نہ آپ پر حرمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیان ہی نہیں ہے. عقاب بلا بیان کا بھی میں مؤمن ہوں آپ کے لیے. تو وہ قول الگ ہے، یہ قول الگ ہے. یہ تھوڑا تمہیدن تھا. ٹھیک. آغا خون کہتے ہیں کہ میرے قول کی جو وجہ ہے، جہاں تک تخییر عقلی ہے، یہ تو واضح سی بات ہے کہ الزام تو ہے، الزام بنحو الوجوب ہے یا اما بنحو الحرمت ہے. اسی وجہ سے عقل آپ کو تخییر دے رہی ہے. تو آپ کسی ایک کو چوائس کر لیں، ایک کو اخذ کر لیں. لیکن عذروی شرع دیکھیں کیا وظیفہ بنتا ہے ہمارا. تو رفع عن امتی ما لا یعلمون، یا کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام، جو بھی عدل برات ہیں وہ یہاں جاری ہوں گے. لہذا ہم کیا کریں گے، کہیں گے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے، عقلی طور پر ہے. ساتھ ساتھ ہم کیا حکم اباحے کا لگائیں گے کہ یہ میرے لیے فعل کیا ہے، اس کا انجام دینا مباح ہے. یہ اباحت ہم از طرف حرمت جاری کرتے ہیں، ہم از لحاظ وجوب جاری کرتے ہیں. اباحہ ہے میرے لیے فعل. ٹھیک. چاہے فعل انجام دے پھر بھی مباح ہے، ترک کر لیں اس ترک کرنا بھی کیا ہے، مباح ہے. تو یہاں ایک کہتے ہیں کہ مقتضی موجود معنی مفقود. مقتضی کیا ہے؟ مقتضی یہ ہے کہ جو عدل برات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو علم نہ ہو تو رفع عن امتی ما لا یعلمون، یا یہ جو روایت ہے کل شیء لک حلال، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے، ارتکاب حلال ہے، ترک کرنا حلال ہے. کب تک ہے؟ حتی تعرف انہ حرام. لہذا یہ عدل برات یہاں جاری ہوتے ہیں. مقتضی موجود ہے. آیا اس کے لیے کوئی معنی ہے کہ جو کہے کہ نہیں آپ عدل برات یہاں جاری نہ کریں، ان کے لیے کوئی معنی ہے؟ معنی مفقود، کوئی معنی نہیں. لہذا جب مقتضی موجود ہو معنی مفقود ہو تو مقتضی یؤثر اثرہ، اپنا کیا ہے وہ اثر دکھائے گی. لیکن وقت عرفت میں کأنہ ایک معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ کیا ہیں یہاں اباحے کا شرعی حکم نہیں لگا سکتے. کیوں اباحے کا حکم نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ حکم خداوندی کے سامنے کیا کرنا ہے، التزام کرنا ہے، آپ کو ملتزم ہونا ہے. اور یہاں اما وجوب ہے اما حرمت ہے. تو ہمیں کیا ادلہ التزامیہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملتزم ہو جائیں. ٹھیک. یہ جو ہے وجوب اور حرمت دونوں بدلالت الالتزامیہ نفی کر رہی ہیں حکم ثالث کی. ٹھیک. وجوب کہہ رہا ہے کہ میں ہوں اور کوئی حکم نہیں ہے، تو وجوب نے مطابقتاً کہا کہ میں ہوں، اور دلالت التزامی کے طور پر نفی کیے حرمت کی بھی اور اباحے کے بھی، استحباب کی بھی، کراہت کی بھی. وہاں کذا کیا ہے حرمت کہتی ہے کہ مطابقتاً میں ہوں،
لیکن دلالت التزامی کے طور پر نفی کی ہے، وجوب کی بھی، ہاکذا اباحہ، استحباب اور کراہت سب کی نفی کی ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں تو وجوب اور حرمت دونوں کی دلالت التزامی سے اباحے کی نفی ہو رہی ہے۔ آپ اباحے کا کیسے حکم لگا رہے ہیں؟ تو یہ تو وہ مورد ہے کہ یا واجب ہے یا حرام ہے، تو یہ دونوں مل ملا کے ساتھ جو ہیں وہ کہہ رہے کہ حکم ثالث نہیں ہے، یا اما الوجوب ہے اما الحرمہ ہے، یہ دونوں کیا کر رہی ہیں؟ اس حکم ثالث جو کہ اباحہ ہے اس کی نفی کر رہی ہیں۔ تو ہمیں ملتزم ہونا ہے، یا وجوب کا ملتزم ہونا ہے یا حرمت کا ملتزم۔ ہم برعکس کہیں کہ نہیں اباحے کا ملتزم ہوں گے، یہ تو آپ نے عجیب بات کی ہے۔ یہ ایک تھا کہ معنی ہے ہمارے پاس التزام، ہم التزام نہیں کر سکتے اباحے کا، لہذا ہم ملتزم ہوں گے یا وجوب کا یا حرمت کا۔ آقا خود کہتے ہیں کہ اولاً تو عدل التزام تام نہیں ہے، ٹھیک۔ ثانیاً اگر ہم التزام کو مانیں تو ہم التزام کو جس طرح آپ چاہ رہے ہیں اسی طرح نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ التزام تفصیلی ہونا چاہیے، تفصیلاً نام لے کے ایک چیز کا ہم کیا کریں؟ التزام کریں۔ مثلا میں ملتزم ہوتا ہوں حرمت کا، آپ یوں کہنا چاہتے ہیں، نام لو حرمت کا ملتزم ہو رہے ہو یا وجوب کا، یہ تفصیلاً یہ التزام ہے۔ تو آپ جس التزام کے قائل ہے کہ وہ التزام تفصیلی، جبکہ پہلے مرحلے میں ہم نے التزام کو سرے سے ہی نہیں مانا، اگر ثانیاً مانا ہے تو التزام اجمالی کافی ہے۔ مانا کیا التزام اجمالی؟ یعنی میں ظاہراً اباحہ جاری کرتا ہوں لیکن ما ہوا فی اللوح المحفوظ اس کا ملتزم ہوں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں وجوب ہے یا لوح محفوظ میں حرمت ہے، نہیں مجھے معلوم۔ اگر آپ کی بات مان لیں، ہم اپنے اس التزام اجمالی سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، آپ کہہ رہے کہ التزام کیا ہونا چاہیے؟ تفصیلی، تو اس میں عین ممکن ہے کہ تشریح ہو جائے، مثلا جس چیز کو میں لے رہا ہوں واجب کہو، عین ممکن ہے کہ واقع میں حرام لکھا ہوا ہو اور وہ کیا ہو؟ واجب نہ ہو۔ حرمت کو لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ واقع میں کیا ہو؟ واجب ہو۔ تو لہذا التزام تفصیلی میں محظور ہے، ہم التزام تفصیلی نہیں کر سکتے، التزام اجمالی کافی ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اوجہا الاخیر، ان 5 وجوہات میں سے بہترین وجہ کیا ہے؟ وہ اخیر ہے کہ جہاں التخییر بین الترک والفعل عقلاً مع الحکم علیہ بالاباحۃ شرعاً۔ کیوں؟ لعدم ترجیح بین الفعل والترک، کیونکہ فعل اور ترک میں کوئی ترجیح نہیں، دونوں بالکل مساوی ہیں، لہذا کوئی ترجیح نہیں ہے، تو عقل کہتی ہے کہ آپ کو تخییر ہے، دونوں میں الزام ہے، فعل کی طرف بھی الزام ہے اور ترک کی طرف بھی الزام ہے، الزام بنحو الحرمت یا الزام بنحو الوجوب، دونوں میں الزام ہے، دونوں مساوی حیثیت الزام میں ہیں، تو عقل کہتی ہے کہ دونوں الزامین میں سے آپ کسی ایک کو چوائس کر لیں۔ لعدم ترجیح بین الفعل والترک وشمول مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام لہ، اور جہاں تک ہم نے کہا تھا کہ ہم اباحے کا حکم لگائیں گے وہ اس وجہ سے کہ یہ جو حدیث ہے کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام، یا دوسرے ادلہ برات جو ہم ذکر کر چکے ہیں، یہ شامل ہیں لہو یعنی لوجہ الاخیر، یا اوجہ الاخیر جو تھا اسی کو بھی شامل ہے۔ لہذا جب یہ شامل ہے اس اوجہ اخیر کو، ولا مانع عن شمول مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام، اس کے شمول کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، نہ معنی عقلاً کوئی ہے نہ معنی کوئی نقلاً ہے،
لہذا شمول ہے یعنی مقتضی موجود ہے، اور ہمیں خوف تھا کسی معنی کا، تو آگاہ کن کر کے ولا مانع عن الشمول یا کہ ولا مانع عن المقتضی، ایک ہی بات ہے، شمول اور مقتضی ایک ہی بات ہے، تو اس مقتضی کے لیے کوئی معنی نہیں، نہ عقلاً ولا نقلاً۔ وقد عرفت، اور آپ جان چکے ہیں، یہ کہاں جان چکے ہیں؟ قط کی بحث میں وہ ایک بحث کی ہے کہ محظورین میں کیا ہے، وہاں ایک تفصیلی تھوڑی بحث تھی کہ ہم التزام کریں کیسے کریں، وہ پوری اس وہاں بحث ہے، اور مصنف تقریباً 3-4 کیا ہے وہ دلیلیں پیش کی تھی کہ ہم التزام تفصیلی نہیں کر سکتے، محظورات ہیں وہ وہاں ذکر چکے ہیں۔ آپ اگر یہی چاپ ہے آپ کا تو یہ ہے 26واں صفحہ ہے، اگر یہ چاپ ہے کسی برادر کا تو وہاں آپ مراجعہ فرمائیں۔ وقد عرفت انه لا يجب موافقت الاحکام التزاما، اور یہ آپ جان چکے ہیں کہ واجب نہیں ہے احکام کی موافقت کرنا التزاماً، یعنی احکام کی موافقت از روی عمل کافی ہے، اس کا ملتزم ہونا تفصیلاً یہ واجب نہیں ہے۔ ولو وجب، یعنی پہلے مرحلے میں کیا کہا کہ التزام واجب نہیں ہے، نفی کر دی، ٹھیک۔ دوسرا مرحلہ ولو وجب، یعنی تنزلاً ثانی مرحلے میں اگر ہم قائل ہو جائیں کہ التزام ہے تو پھر آپ جو التزام چاہتے ہیں تفصیلی وہ ہم نہیں مانیں گے۔ ولو وجب یعنی ولو وجب الالتزام لکان الالتزام اجمالاً، تو التزام کون سا ہوگا؟ اجمالاً ہوگا۔ کس طرح کہ میں ملتزم ہوتا ہوں بما هو الواقع، جو واقع میں حکم ہے میں اسی کا ملتزم ہوتا ہوں، ظاہراً مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ حرمت ہے یا واجب ہے۔ بما هو الواقع معه، یعنی مع دلیل شرعی یا کل شین لک حلال، اس کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقع کا ملتزم ہو جائیں گے، اور یہ التزام اجمالی ممکن ہے، ٹھیک۔ ہم ظاہر میں برات جاری کرتے ہیں اس حدیث کی روح سے، معو یعنی اس جو شمول ہم نے کہا تھا کہ یہ مقتضی موجود ہے، یہ برات کی دلیل موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے یعنی ظاہر اباحہ کا حکم لگائیں گے، لیکن ہم ملتزم ہو جاتے ہیں واقع کا اجمالی طور پر۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں التزام تفصیلی ہونا چاہیے، تو آغا خود کہتے ہیں کہ اولاً تو التزام تفصیلی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ثانیاً اگر ہم کہیں التزام تفصیلی تو یہ تشریح لازم آ رہی ہے، لیکن آغا خود نے تھوڑا اس کو الٹ کر کے بیان کیا ہے۔ والالتزام التفصیلی بأحدہما، اگر کوئی کہے کہ نہیں التزام تفصیلی ہونا چاہیے بأحدہما، یا آپ ملتزم ہو جائیں واجب کا یا ملتزم ہو جائیں حرمت کا، تو آگا کہتے کہ یہ جو التزام تفصیلی ہے بأحدہما لو لم یکن تشریعا محرما، اگر یہ تشریع محرم نہ ہو، لما نہض علی وجوبہ دلیل قطعا، یعنی اولاً آگاہ ان کا انہو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لما نہض علی وجوبہ دلیل، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اگر ہم کہیں دلیل ہے بھی صحیح، پھر بھی یہاں کیا ہے تشریع، تو وہاں ہم التزام اور ملتزم ہو جائیں گے جہاں کوئی تشریع لازم نہ آتی ہو۔ تو والالتزام تفصیلی بأحدہما لو لم یکن تشریعا محرما، اگر تشریع محرم لازم نہ آتا ہو، پھر بھی ہم کیا کہیں گے لما نہض قائم نہیں ہے علی وجوبہ التزام تفصیلی کے وجوب پر دلیل قطعا، کوئی دلیل قطعا نہیں ہے۔ وقیاسو بتعارض الخبرین، یہاں ایک بحث ہے، کوئی مستشکل کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اخبار ہیں، امام سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ کی طرف سے 2 خبریں آ جائیں تو ہم کیا کریں، وہ بھی آپ کی طرف سے منسوب ہیں،
تو وہاں امام نے کچھ ہم نے علاج دیے تھے کہ ما وافق الکتاب لے لو، ما خالف العمى لے لو، اتنے کچھ تھے مثلا علاج. لیکن پھر بھی اگر متعادلین ہیں، برابر ہیں، تو امام نے کہا آپ کو اختیار ہے دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیں. تو یہ مستشکل کہہ رہا ہے کہ جہاں اخبار متعارضین ہو رہی تھیں تو وہاں امام نے کہا تھا کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم وہی علاج، وہی قاعدہ تخییر والا یہاں بھی ہم جاری کریں کہ ہم یا حرمت کو لے لیں یا واجب کو اخذ کر لیں، دونوں میں تخییر کر لیں؟ یہ آپ نے کیا الٹ بیان کیا کہ یہاں اباحے کا حکم لگائیں گے؟ تو بہتر تو یہی تھا کہ وہ قاعدہ جو خبرین متعارضین میں تھا وہ یہاں بھی جاری کریں. لہذا اباحے کا حکم ہم نہیں لگا سکتے. یہ مستشکل تھا آغا خون پر. آغا خون جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ قیاس مال فارق ہے. وہ اس وجہ سے کہ امارات اور خبرین کی حجیت میں دو مبنی ہیں موٹے سے. مثلا ایک ہے کہ امارات یا اخبار احاد جو حجت ہیں از روی سببیت، جس طرح کہ اشاعرہ و معتزلہ کا مثلا یہ رائے ہے ان کی، یا امارات حجت ہیں بنحو طریقیت جو امامیہ کا ہے مثلا. تو دونوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارا جو ہے اخبار جو تعارض کی صورت میں تخییر دی گئی امام کی طرف سے وہ یہاں جاری نہیں ہو سکتی. کیسے؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم اخبار کی حجیت کو از روی سببیت مان لیں تو یوں ہوتا ہے کہ یہ خبر بھی جو قائم ہوئی ہے، جو ہمارا قائم ہوا ہے، وہ موجد ہے مصلحت کے لیے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ مصلحت پیدا ہو جاتی ہے ہمارا کی قائم ہونے سے. تو دوسری خبر بھی ثابت ہوئی ہے تو اس میں وہ مصلحت پیدا ہو جاتی ہیں. تو کأنہ دونوں میں مصلحت موجود ہے، یہاں بھی مصلحت ہے، یہاں بھی مصلحت ہے، ملاک دونوں میں موجود ہے. جبکہ فیما نحن فی میں پتہ نہیں ہے کہ کون سا ملاک ہے. یہ جو الزام ہے وہ وجوب کا ہے، ہمارے پاس ایک ملاک ہے، ایک پتہ نہیں وہ کون سی ہے، وہ مصلحت ملزمہ ہے یا مفسدہ ملزمہ ہے، ایک چیز ہے. جبکہ وہاں اگر ہم سببیت کا قول اپنائیں تو دونوں میں کیا ہے؟ ملاک موجود ہے. تو اگر دونوں میں ملاک موجود ہو تو عقل پہلے سے محاکم ہے، وہ کہہ رہے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں. تو شریعت نے بھی وہی کہا ہے کہ مثلا آپ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لہذا ہماری بس یہ نہیں ہے کہ دونوں میں ملاک ہے، وجوب کا بھی ملاک موجود ہے، حرمت کا بھی ملاک موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایک ملاک موجود ہے. یہ سببیت کی بنا پر لہذا وہ ہم جاری نہیں کر سکتے. ہاں اگر ہم آ جائیں کہ طریقیت کی بنا پر، کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اخبار کی حجیت از روی طریقیت ہے، یہ موصل الواقع ہے، تو اس بنا پر بھی ہم کہیں گے کہ حجیت کا معیار دونوں خبرین میں موجود ہے. یہ بھی حجت ہے خبر، کیونکہ ثقہ سے آئی ہوئی ہے، عادل سے آئی ہوئی ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، دونوں خبریں حجت ہیں. حجت کا مطلب ہے کہ اس میں بھی صلاحیت ہے واقع تک پہنچانے کے لیے شارع نے معتبر قرار دیا ہے، اسے بھی اعتبار دیا ہے. ٹھیک. تو اب جب کہ دونوں میں صلاحیت ہیں، مثلا ہمارے پاس دو گاڑیاں ہوں، دونوں میں صلاحیت ہے ہم منزل مقصود تک پہنچائیں، دونوں میں صلاحیت ہے. ٹھیک. تو دونوں میں صلاحیت ہے تو یہاں عقل کہہ سکتی کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں. تو یہاں بھی شارع نے مثلا کہا ہے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں، لیکن شارع مقدس نے پہلے تھوڑا وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ما خالف العامہ لے لو، ما وافق الکتاب لے لو، یہ ترجیحات. اگر ترجیحات ہیں تو اسی خبر کو لینا ہے، اگر ترجیحات میں برابر ہیں، مساوی ہیں، تو پھر اختیار دیا کسی ایک کو لے لیں. تو یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب دونوں میں صلاحیت ہو، جبکہ ہمارے پاس ایسی صورتحال نہیں ہے.
ہمارے پاس کوئی طریقیت نہیں ہے، ہمارے پاس فقط یہ ہے کہ ہمیں واقع والا حکم اخذ کرنا ہے، اور واقع والا حکم مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ واقع والا حکم حرمت ہے یا واقع والا حکم وجوب ہے، پتہ نہیں ہے مجھے. لہذا دونوں میں ہم صلاحیت کو فرض نہیں کر سکتے. ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ اما الوجوب اما الحرمہ، تو دونوں میں مساوی صورتحال نہیں ہے. جہاں تک شریعت کا پابندی ہے کہ آپ اخذ کر لیں دونوں میں سے کسی ایک کو، تو وہ ہم کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہم التزام اجمالی کر رہے ہیں کہ اے پروردگار جو واقع والا حکم ہے میں اسی کو اخذ کر رہا ہوں، یعنی میں اسی کا ملتزم ہو رہا ہوں. لیکن خارج میں کسی ایک کو ہی لوں گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں دونوں کو ترک کروں، نہیں کر سکتا، دونوں پر عمل کروں، نہیں کر سکتا. لہذا خارج میں عذروی عمل کسی ایک کو لوں گا، لیکن میں عذروی حکم جو التزام ہے وہ جو لوح محفوظ کا میں اسی کا ملتزم ہوتا ہوں. لہذا جو طریقیت کا معیار ہے وہ ہم یہاں جاری نہیں کر سکتے. نام کے بعد ایک تھوڑی بات ہے، اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، اس کو ملاحظہ فرمائیں. وَقِيَاسُهُ یعنی قیاس المقام یا قیاس المحظورین کا مورد جو ہے، اس کو مقایسہ کرنا بتعارض الخبرین، خبرین متعارضین کے ساتھ، الدال احدہما علی الحرمہ، ان خبر میں سے ایک کیا ہے دلالت کر رہی ہے حرمت پر، والآخر اور دوسری خبر کیا دلالت کر رہی ہے علی الوجوب. تو یہ قیاسہ بتعارض الخبرین باطل، یہ قیاس کیا ہے؟ باطل ہے، یا مع الفارق آپ کہیں. کیوں؟ فإن التخیر بینہما یعنی بین الخبرین میں جو تخیر دی گئی ہے، علی تقدیر کون الاخبار حجتا من باب سببیت. ہم پہلی شک کو لیتے ہیں جو اشاعرہ اور معتزلہ کا ہے، علی تقدیر یعنی اس صورت کی بنا پر کہ کون الاخبار حجتاً کے اخبار حجت ہیں، کس باب سے؟ من باب سببیت. تو یکون یعنی یکون تخییر علی القاعدہ، وہ تخییر اپنے قاعدہ کی بنا پر ہوگی، کیونکہ اس میں بھی سببیت ہے، اس میں بھی سببیت ہے، اس میں بھی خبر قائم ہوئی ہے تو وہ مصلحت ایجاد ہو گئی ہے، اس میں بھی ملاک موجود ہے، دونوں میں ملاک موجود ہیں. جب دونوں کے میں ملاک موجود ہے تو تخییر یہاں علی القاعدہ ہے. عقل کہہ رہی کہ آپ کو تخییر ہے، شارع بھی کہے تو وہ علی القاعدہ کہہ رہا ہے، شارع مقدس. تو یکون یعنی تخییر علی القاعدہ ہوگی. ومن جہت تخییر بین الواجبین المتضاہمین، اور اس جہت سے ہو جائے گی کہ یعنی اگر دو واجب ہوں دونوں میں ملاک موجود ہو تو وہاں ہم دیکھتے ہیں اگر کسی میں مرجحات ہوں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا ہم کسی ایک کو اختیار کرتے ہیں. یہ تو اس بنا پر ہوا کہ اخبار کی حجت اسباب سببیت ہو. وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ أَنَّهَا مِن بَابِ طریقیت، اور اس صورت پہ کہ کون الاخبار حجتاً من باب طریقیت، انہا یعنی حجت جو ہے من باب طریقیت ہو، اخبار کی حجت من باب طریقیت ہو. فَإِنَّهُ تو اس صورت میں وَإِن كَانَ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ، تو یہ جو تخییر ہے اس طریقیت کی بنا پر خلاف قاعدہ ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اب تعادل و تراجی میں ذکر کریں گے، جب دونوں مساوی ہیں تو تعارضہ تساقطہ، پہلا حکم عقلی کیا ہے؟ تساقط کا ہے، دوسرے مرحلے میں تخییر کا ہے. ٹھیک، تو یہاں کہہ رہے کہ وَإِن كَانَ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ، اگرچہ یہ تخییر کا حکم جو ہے قاعدہ کے خلاف ہے، یعنی قاعدہ اولی کیا ہے؟ تعارضہ تساقطہ ہے، لیکن شارع مقدس اپنے زور پر کہے کہ میں اختیار دیتا ہوں کسی ایک کو اختیار کر لیں تو پھر ہم تسلیم کرتے ہیں. إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا، مگر ان اخبار میں سے، دو خبروں میں سے کسی ایک کو اخذ کرنا تعییناً او تخییراً، ٹھیک،
تو وہ اس وجہ سے کہ حیث کان واجدن، وہ اس وجہ سے وہ جو خبر ہے واجد ہے، اس میں موجود ہے کیا؟ لما هو المناط لطریقیت، طریقیت کا جو مناط ہے وہ اس میں موجود ہے. یعنی طریقیت کا مناط کا مطلب کیا؟ یعنی حجیت اس میں موجود ہے. طریقیت کا مناط یعنی کیا؟ حجیت ہونا، وہ دونوں میں موجود ہے. ٹھیک، جب دونوں میں موجود ہے تو وہاں شارع مقدس کہہ سکتا ہے کہ آپ تعین کی ایک کو لے لو اس کو، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تعین نہیں کرتا تو آپ کو تخییر دیتا ہوں. تو وہاں دونوں حکم شارع فرما سکتے ہیں، یا تعین کہہ سکتے ہیں یہ فلاں چیز کو لے لو، یا نہیں اختیار دیتے دونوں میں سے کسی ایک کو لے لو. وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لما هو المناط لطریقیت موجود ہے دونوں خبروں میں. من احتمال الاصابت ما اجتماع سائر شروط، وہی یعنی حجیت کا مناط کیا ہے وہ یہ بیان کرے کہ حجیت کا معیار یہ ہے کہ احتمال الاصابت ما اجتماع سائر شرائط. اس خبر میں بھی ہم کہہ سکتے کہ احتمال ثابت ہے، دوسری خبر میں بھی دیکھتے کہ احتمال ثابت ہے، اور دونوں میں کیا ہیں؟ سائر شرائط موجود ہیں جو کہ قبول کرنے کے ہیں. لہذا جب مناط طریقت مناط حجیت دونوں میں موجود ہیں تو شارع مقدس تعین یا تخیرن کو حکم کر سکتا ہے. اب ہم اصل عبارت کو یوں جوڑیں گے الا ان احدهما تعیینا و تخییرا جعل حجتا فی هذه الصورة بأدلة الترجیح تعیینا او أدلة تخییر تخییرا. مگر یہ ہے کہ ان دو خبروں میں سے تعین کی صورت میں یا تخییر کی صورت میں جعل شارع مقدس کی طرف سے جعل کیا گیا ہے، حجتاً حجت جعل کی گئی ہے فی ہذہ صورت، اس صورت میں. کہاں؟ جب دو خبرین متعارضین ہوں، اس صورت میں حجت جعل کی گئی ہے بأدلت ترجیح، عدل ترجیح کی بنا پر. یعنی ما وافق الکتاب اگر کوئی ہے، یا ما خالف العامہ اگر کوئی ہے عدل ترجیح کی بنا پر، تو حجت جعل کی گئی ہے تعییناً. یہ بھی ممکن ہے شارع مقدس کا دونوں متعارضین آ رہی ہیں آپ کی طرف، ہاں آ رہی ہیں، تو خذ ما وافق الکتاب، یہ ترجیح ہو ما وافق الکتاب کی، اس کو آپ تعییناً لے لیں اور کو نہیں لینا. یا خذ ما خالف العامہ، تو عامہ کے جو مخالف روایت ہے اسی کو شارع نے خود معین کیا کہ اسی کو لینا ہے. تو حجت دی ہے تعییناً، وہ کیوں؟ بے عدلت ترجیح. جعل حجتاً یعنی جعل اس خبر کو حجت دی گئی ہے فی حاضر صورت تعارض کی صورت میں بے عدلت ترجیح، عدل ترجیح کی وجہ سے تعییناً، کیونکہ عدل ترجیح موجود ہیں. ما وافق الکتاب موجود ہے ایک روایت، یا ما خالف العامہ ایک روایت موجود ہے، اس کو تعییناً شارع حجت دے سکتا ہے. اب تخییر تخییراً، یا شارع مقدس حجت جعل کرے گا. اب تخییر یعنی بے عدلت تخییر، عدل تخییر کی بنا پر تخییراً، تو آپ کہہ سکتا ہے کہ اگر دونوں مساوی ہوں، مثلا دونوں ما وافق الکتاب ہیں، دونوں ما خالف العامہ ہیں، تو وہاں میں جعل کرتا ہوں حجت کو تخییراً، کسی ایک کو آپ لے لیں تو وہاں ٹھیک ہے. لیکن وَأَيْنَ ذَلِكَ، لیکن یہ جو خبرین متعارضین میں جو صورتحال ہے تعییناً کی یا تخییر کی، جو معیار حجت وہاں ہے. این ذالک مما اذا لم یکن المطلوب الا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا. تو وہ مزایا، وہ امتیازات جو خبرین متعارضین میں ہیں، وہ یہاں کہاں ہیں؟ وہاں حجیت کا ملاک دونوں میں موجود ہے. اگر تعییناً کہیں تو کسی ایک میں معین ہوگا، جو مخالف عامہ ہوگی، ما وافق الکتاب ہوگی. اگر تخییراً دونوں مساوی ہیں تو پھر بھی دونوں میں کیا ہیں؟ موجود ہیں. تو وہ ملاقات وَأَيْنَ ذَلِكَ مِمَّا، اس صورت میں
کہ اذا لم یکن المطلوب، جب ہمارا مطلوب نہیں ہے الا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا، ہماری ذمہ داری فقط یہ ہے کہ ما واقع جو حکم ہے اسی کو اخذ کرنا وظیفہ ہے ہمارا۔ مثلا یہ مثال ہم دے رہے ہیں کہ کوئی شخص زمین غصبی میں گیا ہے، اب وہ واپس آنا چاہتا ہے، تو یہ جو واپسی میں جو اس کے قدم اس زمین غصبی پہ لگے گے، یہ حرام ہیں یا یہ واجب ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکلنا واجب ہے، نکلنا واجب ہے تو لا بد تصرف بھی ہو رہا ہے، تو یہ واجب ہے یا حرام ہے؟ کیا کریں ہم؟ ٹھیک تو ہمیں کیا ہے، ہمارا وظیفہ ہے کہ الاخذ بخصوص ما صدر واقعا، ہمارے مورد میں یعنی جو معذورین کا مورد میں، یہاں کیا مطلوب ہے معذورین کے مورد میں؟ معذورین کے مورد میں جو مطلوب ہے وہ اخذ بخصوص ما صدر واقعا، جو واقع میں صادر ہوئی ہے شارع مقدس سے اسی کو اخذ کرنا ہے، اسی کا ملتزم ہونا ہے، یعنی ایک چیز کا ملتزم ہونا ہے، جبکہ خبرین متعارضین میں دونوں میں ملاک موجود ہیں، تو جہاں دو ملاک ہوں، دونوں میں صلاحیت اور حجیت موجود ہو، وہ کہاں، اور یہاں ہمارا مطلوب فقط ایک کو لینا ہے، یہ کہاں ہو، لہذا وہ معیار وہ قانون یہاں جاری نہیں کریں گے۔ اب جبکہ ہمارے مورد میں یہ مطلوب ہے کہ ہم اخذ کریں بخصوص ما صدر واقعا وہ حاصل، وہ تو حاصل ہے، یعنی کیا، وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار جو واقع میں حکم ہے میں اسی کو اخذ کر رہا ہوں، لہذا وہ تو میں کر رہا ہوں، ٹھیک، جو لوح محفوظ میں حکم ہے میں وہی اخذ کر رہا ہوں، میں اسی کا ملتزم ہو جاتا ہوں، تو وہ تو حاصل ہے، ٹھیک نہ۔ اگر کوئی کہ نہیں وہ التزام اجمالی کافی نہیں ہے، تفصیلی ہونا چاہیے، وَالْأَخْذُ بِخُصُوصِ أَحَدِهِمَا، اگر کوئی کہ نہیں اخذ کرنا ہے، اخذ معنی التزام، اخذ کرنا ہے، التزام ہونا ہے بخصوص أَحَدِهِمَا، کسی ایک کا، یا ملتزم ہو جاؤ وجوب کا یا ملتزم ہو جاؤ حرام کا، اسی کو ملتزم کریں، وَالْأَخْذُ بِخُصُوصِ أَحَدِهِمَا رُبَّمَا لَا يَكُونُ إِلَيْهِ بِمُوصِلٍ، تو بس اوقات ہو سکتا ہے لا یکون اخذ تفصیلی الی الواقع بموصل، میں اخذ تفصیلی کرتا ہوں، مثلا واجب کو لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ واقع تک نہ پہنچائے، لہذا اخذ بتفصیل وہ ہو سکتا ہے ربما لا یکون الیہ یعنی الی الواقع بموصل، تو واقع تک پہنچانے والا نہ ہو۔ نہ ہم لوگ کا تخیر بین الخبرین لأجل، ایک تھوڑا سا یہاں مستشکل کہا کہ بھائی دیکھو خبرین متعارضین میں کیوں مولا نے اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ دونوں میں سے ایک کو لے لیں، جہاں تعارض وغیرہ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہاں اگرچہ ظاہراً خبرین ہیں لیکن ان کے پس پشت ایک حکم ہے، ایک میں حرمت ہے ایک میں وجوب ہے، تو لہٰذا اصل حرمت اور وجوب دونوں آپس میں نہیں مل رہے تھے، ان کے تعارض کی وجہ سے یہ خبریں متعارض شمار ہوتی ہیں، لہٰذا اب وہ جو بھی علاج دیا گیا ہے وہ حرمت اور وجوب کے مد نظر رکھتے ہوئے ان خبروں میں وہ علاج دیا گیا، یا تخییر کا یا تعیین کا، اصل منبع اصل جو چیز ہے ملاک وہ حرمت اور وجوب ہے، لہٰذا اس وجہ سے خبرین میں کیا یا تاخیر دی گئی ہے یا تعیین کا حکم دیا گیا ہے، تو ہاکذا فی معنی نفی میں یہاں تو سامنے کیا وجوب اور حرمت ہے، یا وجوب ہے یا حرمت ہے، تو وہ آپ کیوں نہیں جاری کر سکتے؟ تو آگاہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں، اگر ہی بات ہے، اگر ہم فرض کریں کہ ہاں واقع خبرین متعارضین میں جو توفیق دی گئی ہے تخییر کی صورت میں یا مثلا ہم کہیں کہ تعیین کی صورت میں، وہ اس احتمال وجوب یا احتمال حرمت کی وجہ سے ہے، تو پھر آپ کی بات درست ہے، لیکن آخر میں فتعمل جیدن کہا ہے کہ لیکن ہم اگر دیکھیں تو وہ اس ملا کی وجہ سے وہ تخییر کا وہ علاج نہیں ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ نعم، ہاں لو کان تخییر بین الخبرین، خبرین میں جو شارع مقدس کی طرف سے تخییر دی گئی ہے وہ اس وجہ سے ہو کہ لأجل ابداءہما،
وہ اس وجہ سے کہ ان خبرین متعارضین میں ظاہر ہو رہا ہے کیا؟ احتمال الوجوب والحرمہ، یہ ظاہر ہو رہا ہے، یعنی ہم حرمت اور وجوب سے قطع نظر ہم دیکھیں اخبار متعارضین میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو چونکہ ان میں ظاہر ہو رہا ہے، ایک میں وجوب ظاہر ہو رہا ہے، ایک میں حرمت ظاہر ہو رہی ہے، اس وجہ سے تخیر دی گئی ہے لأجل ابداءهما الاحتمال الوجوب والحرمت و احداثهما یہ عطف تفسیری ہے اور تشریح ہے، یعنی و احداثهما، اور یہ وجوب اور حرمت کیا ہے، یہ اس میں ظاہر ہو رہا ہے احداثهما تردید بینہما، احداثهما یعنی خبرین کا جو احداث کرنا، احداث بمعنی وہ ابداع کی معنی میں ہے، و احداثهما تردید بینہما، تردید بین الوجوب والحرمت۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں تو لکان القیاس فی محلہ، تو ہاں قیاس آپ کا اپنے محل میں درست ہے، لدلالت الدلیل علی التخییر بینہما علی التخییر ہا ہونا، تو ہم سر تسلیم خم کریں گے اور کہیں گے لدلالت دلیل علی التخییر بینہما، یعنی وہ دلیل کے جو دلالت کر رہی ہے تخییر پر بین الخبرین، وہی دلیل دلالت کرے گی علی التخییر ہا ہونا محظورین کے مورد میں۔ لیکن فتعمل جید میں 2-3 ہیں، اس میں وہ اگر ہوا تو کل بیان کریں گے، وَإِلَّا آپ مراجعہ فرمائیں۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔